بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حالیہ دنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ایشو بہت زیر بحث ہے کہ پاکستان اور اس کی حکومت سرکاری سطح پر کیا کوئی مندر کی تعمیر کر سکتی ہے۔ اس پر مختلف آراء لوگوں کے درمیان موجود ہیں، تو اس ضمن میں دو تین پوائنٹس میں گورنمنٹ کی بھی اور پاکستان کی عوام کی بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جیسا کہ اس کے پرچم سے ظاہر ہے، اس کی سبز پر ہلالی پرچم کے اندر سبز کے ساتھ ساتھ سفید حصہ بھی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں اقلیتیں بھی بستی ہیں، اور ان اقلیتوں کو بھی اسی طرح ان کے حقوق ہیں جس طرح کے مسلم آبادی کے حقوق ہیں۔ ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں پر مسلمان اپنی مساجد کو آباد کر سکتے ہیں، اس میں جا کر عبادت کرنے کا ان کے پاس حق ہے، وہیں پر اقلیتوں کے پاس بھی یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو بسائیں، اور جہاں پر ضرورت ہو وہ مزید نئی عبادت گاہیں بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان کی آبادی کے اندر، جہاں پر ان کی آبادی ہو، اور اس آبادی کے اندر وہ ضرورت کے تحت حکومت سے اجازت لیں اور اس اپنے عبادت خانوں کو، معبد خانہ کو تعمیر کریں، اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کی وسعت کو رکھیں، جتنے بندے آ سکتے ہیں، اور اس کی تعمیر کریں۔ لیکن یہ جو جگہ خریدنا اور اس کو تعمیر کرنا، یہ انہی کے ذمہ ہوگا جن کی وہ عبادت گاہ ہوگی۔ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا سرکاری اور پاکستان کی عوام کا مذہب ہے۔ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، تو اس لیے اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ غیر مسلم اقلیت نہ صرف اپنے عبادت خانے آباد کر سکتے ہیں، بلکہ جہاں ضرورت پیش آئے، جہاں ان کی آبادی ہو، وہاں پر وہ نئے بھی بنا سکتے ہیں اپنی اس ضرورت کے تحت۔ لیکن یہ بالکل ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت، کہ جس کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور جو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر، اس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا، تو اس اسلامی ریاست کی زمین، اس کے جو دولت ہے، اس کا جو پیسہ ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، یہ اس کی اسلامی شہریوں کی امانت ہے، اور یہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی ترویج و اشاعت کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے گورنمنٹ اگر یہ چاہے کہ ہم جگہ الاٹ کریں کسی مندر کو، اور وہاں پر اس مندر کو تعمیر کرنے کے لیے فنڈ بھی دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ حرام کام کے اندر شرکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بت رکھے جائیں گے، بتوں کی پرستش ہوگی، اور ایک اسلامی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تو کیا نعرہ لگایا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور آپ نے ان بتوں کو جو بیت اللہ کے اندر لٹک رہے تھے، ان کو توڑا ہے۔
ملت ابراہیمی کی بھی یہی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی بھی یہی سنت ہے کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے اور اس کو اسلامی ریاست کا درجہ دیا جائے۔ تو پاکستان بھی اسلامی ریاست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں اللہ کا حکم ہے کہ تعاون کریں، اور گناہ اور بدی اور سرکشی اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ یہ دونوں حکم موجود ہیں۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، بالکل ایسے ہی اس کے اگر اپوزٹ دیکھیں، الدال علی شر کفاعلہ، کہ جس طرح نیکی کا حکم کرنے والا، نیکی میں تعاون کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی، اور شر کے اندر تعاون کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود برائی کی اور خود شر جو ہے وہ اس سے سرزد ہوا۔ تو جو بندہ بت خانے کے لیے زمین الاٹ کرتا ہے، جو بندہ بت خانے کے لیے اپنی رقم صرف کرتا ہے، یہ ملکی سرمایہ کو صرف کرتا ہے، اور اسلامی جو شہری ہیں ان کی اجازت کے بغیر صرف کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود بتوں کی پوجا کی ہے۔ اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترویج و اشاعت کا کام ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے کھانے میں مدد کرنا، اس کے پہننے میں مدد کرنا، اس کی رہائش میں مدد کرنا، اور یہ بالکل ایک الگ بات ہے کہ ان کی اجتماعی زندگی کے اندر، ان کے مذہب کے اندر، ان کی مذہب کی اور باطل مذہب کی ترویج و اشاعت کے اندر مدد کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ بھی ہے، یہ اعلان جنگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو دشمن بنانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں، اس میں ملتے ہیں، لیکن ایک یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک ورق تھا، اور اس ورق کو پڑھتے پڑھتے آئے اور اس محفل میں بیٹھ گئے، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے پاس تورات کا ایک ورق ہے، اور اس میں کئی باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے قرآن سے ملتی جلتی ہیں، تو کیا ہم یہ بھی پڑھ لیا کریں؟ اور یہ ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں اور اس ورق کو دیکھتے دیکھتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس محفل میں بیٹھے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کو کونی مار کر کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے رسول اللہ کے چہرے کی طرف؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف حضرت عمر نے دیکھا اور بھانپ گئے کہ آپ تو غصے کی حالت میں ہیں، تو آپ نے وہ ورق رکھ دیا اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ جب کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کہا کہ اے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے موسیٰ یہ جو آپ کے پاس تورات کا ورق ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اشاعت و ترویج کر لیا کریں، اگر جس پر یہ نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ آج زندہ ہوتے، آج اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی چارہ کار اس کے علاوہ نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ ان کی کامیابی بھی اسی میں مضمر تھی کہ وہ میری اتباع کرتے۔ تو اس لیے ترویج و اشاعت کسی دوسرے مذہب کی جو اسلام سے ہٹ کر ہو وہ کرنا حرام ہے مسلمان پر۔ یہ اصل میں وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا پیسہ مندر میں نہیں لگ سکتا، مسلمان مملکت کا پیسہ مندر میں نہیں لگ سکتا، مسلمان مملکت کی سرزمین مندر کے اندر نہیں لگ سکتی۔ کچھ لوگ، کچھ دوست اس میں کہہ رہے تھے کہ کیا امریکہ کے اندر مساجد موجود ہیں، باقی دیگر ممالک کے اندر کے جو مسلم ملک نہیں ہیں ان کے اندر مساجد موجود ہیں، تو کیا وہ بھی گرا دیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے معبد خانے موجود ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی زمین بھی وہ خود خریدیں اور اس کی تعمیر بھی وہ خود کریں۔
نہ تو مسلمان ان کی زمین خریدنے کے اندر تعاون کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی اس تعمیر کے اندر تعاون کر سکتے ہیں۔ دونوں صورت